پی ٹی آئی کا فل اور فائنل احتجاج اور ٹرمپ کی نئی تعیناتیاں۔ ایک انتہائی طاقتور ہندو خاتون امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر۔ ڈونلڈ ٹرمپ چن چن کر ان لوگوں کو تعینات کر رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی ہمارے دوست ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دو تین انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے دنوں ہوئی ہیں، جن پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان میں سے جو ہے اہم ترین تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 25 جنوری کو امریکی پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھال لیں گے، اور تحریک انصاف ان سے امیدیں باندھے بیٹھی ہے۔ زلفی بخاری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ میرے ذاتی دوستوں میں ہیں اور میں ان کے لیے ان سے یہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی بات کروں گا۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، دوسری طرف اگر وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے دوست ہیں تو وہ ان تمام افراد کو چن چن کے لا رہے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، جو بدترین پاکستان مخالف ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کر ذرا ان کے متعلق غور کیجئے گا۔ ان میں ایک سر فہرست صاحب ہیں مارکو روبیو، یہ ایک انتہائی اہم سینیٹر ہیں۔ یہ وہ سینیٹر ہیں جو انتہائی مخالف ہیں پاکستان کے، یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں پر یہ پاکستان کی مخالفت نہ کریں، خواہ وہ حق پر ہو یا نہ ہو، ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی ان کو نا۔ اچھا، اور یہ ان سے پاکستان مخالفت سے کہیں بڑھ کر بھارت اور اسرائیل کے جو ہے نا وہ حامی ہیں جناب۔ یہ صاحب جو ہیں، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے امریکی ایوان نمائندگان جو ہے نا اس میں ایک قرارداد پیش کی تھی کہ اگر بھارت میں کہیں کسی بھی قسم کی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہوگا، اور امریکی حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں لگا سکے۔ جی ہاں، اب یہی صاحب جو ہیں یہ امریکی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چلائیں گے۔ جب یہ صاحب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چلائیں گے تو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اور رویہ جات کیسے ہوں گے، یہ میرے دوست سب جو ہیں اس پر ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ صاحب جو ہے نا یہ صرف پاکستان مخالف نہیں ہیں، یہ جنگوں کے بھی بہت بڑے حامی ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ہے جنگ جاری ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں، یہ اس کے بھی بہت بڑے حامی ہیں، بلکہ یہ یہاں تک حامی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کر دے اور ایران کو نیست و نابود کر دے جناب۔ جی ہاں، یہ صرف فلسطین کے خلاف جنگ کے حامی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ 2 قدم آگے بڑھا کر ایران پر براہ راست حملہ کرے جناب۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت مین عہدوں پر آ کے بیٹھ رہا ہے۔ جی، اس کے بعد ایک صاحب ہے جان ریڈ کلف، یہ صاحب جو ہیں یہ CIA ڈائریکٹر ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے CIA ڈائریکٹر کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اس موجودہ دور میں اور ہمیشہ رہا ہے۔ یہ صاحب جو ہے نا یہ بھی چین اور اس کے دوست ممالک جو کا بلاک جو ہے، جیسے ہمارا چائنا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، یہ ان سب کے مخالف سمجھے جاتے ہیں اور ان کو امریکہ میں چائنا ہاک کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب جو ہے یہ بھی براہ راست چین سے ٹکرانے کی جو پالیسی ہے یہ اس کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ انتہائی اہم عہدہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ہوتا ہے، وہاں بیٹھنے والے صاحب مائک والٹز، اسی طرح ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں اور وہ پیٹ ہیگنس۔ یہ صاحب جو ہے نا یہ ان کا تمام کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہے پاکستان مخالفت اور خاص کر پھر اس کے بعد چائنا مخالفت یا مسلم مخالفت۔ یہ ان صاحب کا، ان جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اوور حال ہے۔ آپ کو اگر میرے کہے پہ یقین نہ ہو تو کبھی ان کا پورٹ فولیو جا کے دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ ہر چیز آپ کو کھلی مل جائے گی ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے کہا نا ایک طاقتور ہندو خاتون جو ہیں، یہ تلسی گباڈ ہے، یہ خاتون جو ہے نا اس کو اب نیشنل جو ہے نا وہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس لگایا گیا ہے جناب، اور یہ خاتون بھی پاکستان مخالفت میں یگانہ ہیں جناب، اور یہ جتنی بھی بھارت کی سپورٹ کر سکتی ہیں، یہ جتنی بھی مودی کی سپورٹ کر سکتی ہیں، یہ ہر موقع پر کرتی ہیں۔
اس کی جو ہے خاتون جو ہے اس کا بڑا پرانا تعلق ہے بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی سے. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ ایک وقت تھا جب بھارت جو امریکہ تھا وہ جب وزیر اعلیٰ گجرات نریندرا مودی کو گجرات میں ہونے والے مسلم کش فسادات کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا. جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا. اور امریکہ نے مودی پر ویزا پابندیاں لگا رکھی تھی. یہ وہ خاتون ہے جو اس امریکی پالیسی کو غلط قرار دیتی ہیں. جی ہاں، یہ اس لیول تک مودی اور اس کی جو پالیسیاں ہیں پاکستان مخالف ان کی حامی ہیں جناب، ان کی حامی ہیں جناب. اسی طرح یہ خاتون جو ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بڑی فیورٹ ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس سے جو منسلک لوگ ہیں نا وہ اس کی انتخابی مہم کے لیے بڑے بھاری چندے دیتے ہیں جناب. وہاں ہندو کمیونٹی جو ہے امریکہ میں موجود ہے، اور اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ملین ٹریلین میں جو ہے وہ چندے دیے جاتے ہیں جناب. یہ خاتون جو ہے یہ 20 سال امریکی فوج میں سروس کر چکی ہیں. یہ اپنی سروس کے دوران کویت اور عراق اسی طرح افریقہ میں اہم ترین ذمہ داریاں جو ہے نا وہ سر انجام دیتی رہی ہیں. اچھا، یہ پاکستان میں نے شروع میں بتایا نا کہ پاکستان مخالفت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی. اسامہ بن لادن کو پاکستان میں امریکیوں نے مارا اور اس کی لاش بھی لے گئے، اور اس خاتون کا سب سے بڑا واویلا پاکستان کے خلاف تھا کہ پاکستانی ریاست نے اسے پناہ دی ہوئی تھی جناب. جی ہاں، یہ خاتون جو ہیں یہ اسی طرح پاکستان مخالف ہیں جس طرح بی جے پی یا نریندرا مودی اور اس کے ہم نوا جو ہیں وہ پاکستان مخالف ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جناب محترم عمران خان صاحب پائن جو ہے نا وہ اب لگتا ہے کہ جیل میں اکتا گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام امیدیں ٹرمپ کے ساتھ باندھی تھی. ان کے دوست ساتھی جو تھے وہ یہ تاثر دے رہے تھے انتخابی مہم جب چل رہی تھی ٹرمپ کی، اور اس کے جب وہ جیت گئے اس کے بعد بھی، کہ اب ٹرمپ آیا ہے تو خان صاحب باہر آئے کہ آئے. اب دیکھیں یہ تاثر کیوں پیدا ہوا، یہ خود پیدا کیا پی ٹی آئی نے نا. جیسے میں نے پہلے کہا، زلفی بخاری صاحب نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان میں مداخلت کریں اور عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی ذرا دل اور دماغ کے دروازے کھول پر دل کے ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ جن لوگوں سے عمران خان اور ان کے ساتھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے کتنے مخالف ہیں. میں نے ایک بندے کا آپ کو بتایا ہے، یہ چند ایک دانے ہیں جو بیان کیے ہیں، ورنہ جو خبریں ہیں نا وہ اور بھی بہت کچھ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ پاکستان مخالف ہی ہے جتھا جو آ رہا ہے نا. تو ہمارے جو دوست بھائی بند ہیں وہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم نے یہ جو اپنی ذاتی لڑائی ہے، جو ہماری لڑائی ہے، جو پاکستان کے اندر ہے، جہاں عدالتوں میں مقدمات ہیں، 9 مئی کے واقعات ہوں گے، اس میں کوئی صحیح ہوگا، کوئی سچ ہوگا، کوئی جھوٹ ہوگا، لیکن بہرحال اس میں اگر آپ ان مخالف پاکستان مخالفوں کو انوالو نہ کریں تو یہ پاکستان کے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے جب ہم آپ اور بیٹھ کر جھوٹ پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ 24 نومبر کو بھرپور احتجاج کریں، ان کا حق ہے، لیکن وہ ریاست کو یرغمال بنانے یا اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار نہ کریں کہ وہ ان کے بیرونی جو آقا جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو پاکستان میں مزید مداخلت کا موقع مل جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.